اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستوں، آج ہم پھر سے ایک بار قرآن کی ان 26 آیتوں میں سے ایک آیت پر بات کرنے جا رہے ہیں، جن 26 آیتوں کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان آیتوں سے دنیا میں آتنکواد، نفرت، ہیٹریٹ، گھرنا پھیلتی ہے۔ انہی میں سے ایک آیت سورہ مائدہ کی 57 نمبر آیت کو وہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس آیت سے بھی دنیا میں نفرت، بھید بھاؤ اور آتنکواد پھیلتا ہے۔ میں اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حالانکہ اس سے ملتی جلتی آیتیں جس میں یہی لفظ، جس لفظ پر ابھی ہم کو تھوڑی دیر ڈسکشن کرنا ہے، یہ لفظ آیا ہے وہاں بھی اور پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر سے یہاں پر وہ باتیں کچھ اشارتاً دوہرا بھی دیں گے۔ بہرحال اس سے ملتی جلتی آیتیں جہاں پر یہ لفظ، اور لفظ بھی میں بول دوں، وہ لفظ ہے اولیاء۔ اس پر ابھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ اولیاء لفظ ان آیتوں میں بھی آیا ہے اور وہاں پر بھی کچھ ترجمہ کرنے والوں سے میں سمجھتا ہوں، میں کم سے کم ایگری نہیں کرتا ہوں کہ جو ان لوگوں نے ٹرانسلیشن یا ترجمہ کیا ہے ان کے ترجموں سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں، اور بتاؤں گا بھی کہ کیوں نہیں، اور آپ کو بھی کنونس کر دوں گا کہ جو ٹرانسلیشن میں کر رہا ہوں یا مجھ جیسے دوسرے لوگوں نے کیا ہے، یعنی کہ میرا ہی ہے صرف، مجھ جیسے بہت سے لوگوں نے کیا ہے، وہ ٹرانسلیشن زیادہ فٹ بیٹھتا ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، پھر ٹرانسلیٹ کروں گا، پھر بات کرتے ہیں۔ آیت اس طرح سے ہے، میں پھر سے بتا دوں کون سی آیت، چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 57، یعنی سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 57، سورہ مائدہ آیت نمبر 57۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والوں، یعنی اے مسلمانوں، تم اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ان لوگوں کو اپنا اولیاء نہ بناؤ۔ ابھی میں اولیاء کے بارے میں بات کروں گا، اس لیے اس لفظ کو ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ان لوگوں کو اپنا اولیاء نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کھیل تماشا سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کافروں کو بھی اپنا اولیاء نہ بناؤ۔ پھر آگے آخری حصہ کیا، واتقوا اللہ، تم لوگ اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو تو۔ یہ ہے آیت کا ٹرانسلیشن۔ اس میں میں نے اولیاء لفظ چھوڑ دیا۔ کیا کہا جا رہا، پھر سے دہرا رہا ہوں، اے ایمان والوں، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ان لوگوں کو اپنا اولیاء نہ بناؤ جو تمہارے دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، یا پھر کافروں کو اپنا اولیاء نہ بناؤ۔ اب آتے ہیں یہ اولیاء لفظ پر بات کرتے ہیں۔ اولیاء کا مطلب کیا؟ تو دیکھیے، اولیاء پلورل ہے یا جمع ہے کس کی؟ ولی کی۔ ولی سنگولر ہے اور اولیاء پلورل ہے، اسی سے بنا۔ اب ولی کا مطلب کیا، اسی پر ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، عربک زبان اتنی رچ ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی مطلب ہوتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، ابھی ولی سے الگ ہٹ کے دوسری مثال دے رہا ہوں۔ عین، عین ایک لفظ ہے جس کا مطلب آنکھ بھی ہوتا ہے، اور یہ جو چشمہ پھوٹتا ہے جس سے پانی نکلتا ہے، جھرنا، اس کو بھی عین بولتے ہیں، اور عربی میں یہ جو گھٹنا ہوتا ہے اس کو بھی عین بولتے ہیں۔ تو اب عین کے 3 معنی یا اور بھی ہیں، میں تو ابھی 3 بتا رہا ہوں آپ کو۔ اسی طرح سے ولی کے کئی معنی ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ ولی کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا مطلب حامی یا حمایتی بھی ہوتا ہے، ولی کا مطلب رازدار بھی ہوتا ہے، ولی کا مطلب سرپرست بھی ہوتا ہے، ولی کا مطلب غلام، سلیو، جو اس زمانے میں غلامی ہوتی تھی وہ غلام کو بھی ولی بولتے تھے، اور ولی کا مطلب اس کا ماسٹر یعنی آقا بھی ہوتا ہے۔ عجیب، دیکھیے، اب یہ ہے عربک لینگویج ایسی۔ اب کیا ہوتا ہے جب کہیں پر اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں کسی بھی ٹیکسٹ میں کہ جس کے کئی معنی نکلتے ہیں یا کئی میننگز ہوتے ہیں، تو ہم آگے پیچھے کی آیتوں کو یا پھر جن حالات میں وہ آیت آئی، جسے آپ لوگ پرشٹھ بھومی بولتے ہیں یا بیک گراؤنڈ بولتے ہیں یا سندربھ بولتے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہیں، یا تو آگے پیچھے کی آیتوں کو دیکھیں گے یا حالات کو دیکھیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں پر یہ لفظ کس معنی میں یا کس میننگ میں استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے،
یہ بہت سمپل سا فارمولا ہے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کا۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے یہاں پر اس آیت میں، کچھ لوگوں نے جن سے میں ایگری نہیں کرتا، ان لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ یا ٹرانسلیشن اس طرح سے کیا کہ اے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو کیوں دوست بنائیں گے ہم، لیکن اگلا پھر جملہ اسی آیت کا کہ کافروں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو اب اس پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ قرآن کیسا ہے کہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم بھید بھاؤ کرو، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں بھید بھاؤ کرو، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس ٹرانسلیشن سے جہاں پر دوست کیا گیا میں ایگری نہیں کرتا ہوں۔ میرا ٹرانسلیشن یا مجھ جیسے اور لوگوں کا، اور میں کن لوگوں کی بات کرنے جا رہا ہوں، بہت بڑے بڑے یعنی عالم لوگ، جیسے کہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایران کے اگر عالموں کی میں بات کروں، آقا رفسنجانی، آقا قراتی، یا پھر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور ان کی ٹیم پوری جس نے تفسیر نمونہ کو ٹرانسلیٹ کیا یا تفسیر نمونہ لکھی ہے ایسے کہوں، اور پھر اردو والوں میں بھی، اردو جنہوں لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیا، مولانا فرمان علی صاحب مرحوم، انہوں نے سب نے جو ہے اولیاء کا یا ولی کا ترجمہ سرپرست کیا ہے، دوست نہیں کیا، سرپرست کیا۔ اور سرپرست کا اگر آپ انگلش میں کہیں تو سرپرست کا ہوتا ہے مطلب ماسٹر یا پیٹرن یا گارڈین یا گارجین، تو سرپرست یہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ سرپرست ترجمہ کریں گے جیسا کہ میں کر رہا ہوں تو آپ کو میرے خیال میں اعتراض کی گنجائش ہی ختم ہو جائے گی۔ اب میں ترجمہ نئے ترجمے کے ساتھ یا سرپرست والے ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں، دیکھیے کیا آپ کو برا لگے گا۔ اے مسلمانوں، تم یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ان لوگوں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اپنا سنرکشک نہ بناؤ جو تمہارے دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے کافروں کو سرپرست یا سنرکشک نہ بناؤ۔ تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ چلیے اگر آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ نان مسلم ہیں، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بات صحیح نہیں لگ رہی تو چلیے الٹا کر لیتے ہیں۔ آپ کے حساب سے دوسرے مذہب یا دوسرے دین یا دوسرے ریلیجن کو ماننے والے کو سرپرست بنانا چاہیے، سنرکشک بنانا چاہیے۔ تو میں آپ کو آفر دے رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنا سنرکشک، گارڈین، ماسٹر، پیٹرن، سرپرست بنا لیجیے۔ کیوں نہیں بناتے آپ مجھے؟ میں آپ کا اپر ہینڈ ہو جاؤں، میں آپ کو جو حکم دوں وہ آپ کیجیے گا۔ پھر سرپرست کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جو سرپرست حکم دیتا ہے وہ نیچے والا آدمی یا سبارڈینیٹ اس کو حکم کو مانتا ہے۔ تو آپ مجھے اپنا سرپرست بنا لیجیے۔ اگر آپ کو یہ آیت غلط لگ رہی تو ادھر سے چلتے ہیں۔ تو اب آپ خود ہی کہیں گے کہ نہیں، سرپرست اگر ترجمہ کیا جائے اور یہ کہہ رہا ہے اگر قرآن کہ مسلمانوں تم کافروں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہر دین کے ماننے والے ایسا ہی کرتے ہیں۔ میں ایک اور مثال دوں، مان لیے کہ کوئی صاحب لیفٹسٹ وچار دھارا والے ہیں، ایسی آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، ایسی وچار دھارا رکھتے ہیں جو لیفٹسٹ ہے، وام پنتھی جسے آپ ہندی میں کہتے ہیں، اور دوسری طرف دکشن پنتھی یعنی رائٹسٹ لوگ ہیں، ٹھیک۔ اب کیا کوئی رائٹسٹ وچار دھارا کا یا آئیڈیالوجی کا آدمی لیفٹسٹ والے کو اپنا سرپرست سنرکشک بنانے کو تیار ہے؟ کیا یہ کہنے کو تیار ہے کہ ہاں جو وہ بات کہیں گے میں مانوں گا کیونکہ وہ مجھ سے بڑے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں؟ کیا یہ کہے گا؟ یا الٹا اس کا، کیا کوئی لیفٹسٹ رائٹسٹ کو اپنا سرپرست یا سنرکشک بنائے گا اور کہے گا وہ میرے بڑے بھائی جیسا وہ کہیں گے میں مانوں گا؟ ایسا نہیں کرے گا۔ دوستی ہونا الگ چیز ہے، شام کو ایک ساتھ بیٹھ کر کے ایک جگہ پر چائے پینا، ہا ہا ہو ہو کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن وچار دھارا کو اون کرنا یا ڈس اون کرنا یہ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جو آئیڈیالوجی ادھر والے رکھتے ہیں وہ آئیڈیالوجی ان کی انڈورس نہیں کرتے، سبسکرائب نہیں کرتے، لیتے نہیں۔ دوست بن کے رہنا، ہاتھ ملانا اور ایک دوسرے کے خیر خواہ یعنی ویل وشر بن کے رہنا، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو میں پھر سے دوہرا دوں کہ یہاں پر قرآن سرپرست بنانے سے منع کر رہا ہے، دوستی سے منع نہیں کر رہا ہے، کافروں کے ساتھ دوستی سے منع نہیں کر رہا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کہیں گے کہ پھر دلیل لائیے، نہیں منع کر رہا۔ ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے، نہ ہو تو پھر سے سن لیجئے۔ دیکھیے قرآن کی کچھ آیتوں کے بارے میں دوسری آیتیں، کچھ آیتوں کو دوسری آیتیں ایکسپلین کرتی ہیں
اس کو ایسے کہا جاتا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا کچھ حصہ یا کچھ آیتیں دوسری آیتوں کو ایکسپلین کرتی ہیں، ایلیبریٹ کرتی ہیں۔ اب اگر کسی آیت میں ہمیں کچھ شک ہو جائے، شبہ ہو جائے، کنفیوژن ہو جائے کہ اس کا مطلب کیا، تو ہم دیکھیں گے قرآن میں دوسری جگہ پر اگر کوئی اس کا ایکسپلینیشن آ رہا ہے تو ہم اس کو لے لیں گے، سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا۔ جیسے کہ یہیں پر ولی کا مطلب دوست ہے کہ سرپرست ہے کہ حمایتی ہے کہ غلام ہے کہ ماسٹر ہے، کیا ہے، تو ہم نے دوسری آیتوں کی طرف ریفر کیا۔ اور پھر ہمیں ایک سورہ ہے قرآن کا جس کا نام ہے سورہ ممتحنہ، چیپٹر نمبر 60 اور اس کی آیت نمبر 8 اور 9 دونوں آپ پڑھیے گا۔ اللہ کن سے دوستی کرنے سے منع کرتا اور کن سے دوستی کرنے کو کہتا ہے۔ تو 8 نمبر آیت میں آیا ہے کہ اللہ دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ ان کے ساتھ نیکی کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ ممتحنہ کی میں آپ کے سامنے آیت نمبر 8 پڑھے دیتا ہوں۔ کیا اس میں کہا جا رہا ہے، غور سے سنیے گا۔ 8 نمبر آیت سنیں آپ۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تعالیٰ، اے مسلمانوں، اللہ تم کو نہیں روکتا کس بات سے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرو اور ان لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ جنہوں نے نہ تو تم سے کوئی جنگ کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے اور وطن سے نکالا۔ یعنی کل ملا کر کے جو تمہارے دشمن نہیں ہیں ان سے دوستی کرو، کوئی پرابلم نہیں، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو۔ یہاں پر قرآن صاف کہہ رہا ہے۔ تو اب اگر وہاں پر یعنی چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر یا ورس نمبر 57 میں سورہ مائدہ کی 57 نمبر میں ولی کا مطلب دوست ہوتا تو پھر قرآن میں ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہوتا ان کو دوست نہ بناؤ اور یہاں کہا جاتا ہے تم ان کے ساتھ نیکی کرو، تو یہ تو دونوں چیزیں ٹکراتی۔ اس کا مطلب یہ ہے ان آیتوں کو یعنی اس چیپٹر ممتحنہ چیپٹر نمبر 60 کی آیتیں دیکھ کر کے وہاں والے ولی کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہاں پر ولی کا مطلب دوست نہیں بلکہ وہاں پر ولی کا مطلب سرپرست یا ماسٹر یا گارڈین ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک بات اور آخر میں کہہ دوں، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، اے مسلمانوں تم ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، چلیے تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی بات نہیں کرتے، اسلام کی بات نہیں کرتے، آپ جو بھی ریلیجن فالو کرتے ہو، اگر آپ کے ریلیجن، آپ کے دھرم کی ایسی چیزیں جو محترم ہیں، جو ریسپیکٹیبل ہیں، جو آنریبل ہیں، جو سینکٹیفائڈ ہیں، جو سمانت چیزیں ہیں، ان کا اگر کوئی مذاق اڑائے تو آپ اس انسان سے دوستی کریں گے؟ مان لیجئے کہ کوئی انسان XYZ آپ کے دھرم کو برا کہہ رہا ہو، مذاق اڑا رہا ہو، تو آپ اس سے دوستی نہ بڑھائیں گے، اس کے سامنے نہیں بڑھائیں گے نا۔ تو بس یہی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ تمہارے دین کو مذاق سمجھتے ہیں ان کو سرپرست نہ بناؤ۔ اگر کہہ بھی دیتا میں کہہ رہا ہوں کہ دوست نہ بناؤ تو بھی کچھ غلط نہ ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں میری بات واضح ہو گئی ہوگی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔